बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को अनाज खिलाने के हैरान कुन फ़ायदे। जो इंसान बेज़ुबान जानवरों को, परिंदों को और कीड़े मकोड़ों को अनाज खिलाता है, दाना दुंका खिलाता है, परिंदों और जानवरों को पानी पिलाता है, ऐसे इंसानों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का फरमान सुन लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, हम रिज़्क़ सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह जल शाना की हर वो नेमत, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी हो, औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर रिज़्क़ का इत्लाक होता है। सूरत नहल की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिज़्क़ की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना किसी से हसद होता है, ना किसी से दुश्मनी के आसार बयान होते हैं, ना अपने आप को मुशक्क़त में मुब्तला करना पड़ता है और ना रिज़्क़ को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। मोहतरम नाज़रीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में कामयाबी हासिल करे, लेकिन अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जिस काम के वो अहल हैं उन्हें वो कामयाबी नहीं मिलती। सुबह सवेरे जिस काम के हसूल के लिए जब घर से निकलते हैं तो वो उन्हें नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि जब आप सुबह घर से निकलें और इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी और आप जिस कामयाबी के अहल हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कौन सा अमल बताया है। आज की वीडियो में कामयाब ज़िंदगी गुजारने वो अमल जो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने बताया, वो अमल आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खिदमत खल्क़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला की बंदगी और किसी इंसान की मदद को एक दर्जे में रखा गया है। इसलिए अगर कोई किसी बीमारी की वजह से रोज़ा ना रख पाए तो एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना मुकर्रर किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम का बेहतरीन अमल खाना खिलाना और इस्लाम को रवाज देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। लोगों की नफ़ा रसाई और खिदमत खल्क़ तमाम मज़हब में पसंदीदा अमल है, लेकिन इस्लाम ने इस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है और इसके रहनुमा असूल और ज़ाब्ते भी बयान कर दिए हैं। इसकी ख़ास तकदीक और तरग़ीब भी दी है। हर ख़ास और आम की ज़बान पर यह जुमला रहता है कि खिदमत खल्क़ से खुदा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत में गुजरी है। ख़ास तौर पर नबूवत पर फाइज होने से पहले 40 साल तक मखलूक खुदा की खिदमत को अपने मिशन बनाए रखा ताकि आगे दावत की राह हमवार हो सके। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और वो शिकायतें जो अक्सर लोग करते हैं कि सुबह जिस मकसद के लिए वो घर से निकलते हैं और जो अहलियत वो रखते हैं इसके मुताबिक उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। जब ऐसी ही शिकायत लेकर एक शख्स हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ तो
حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنے ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی رضی تعالیٰ عنہ، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا، یا علی رضی تعالیٰ عنہ، ہاں ہوتا ہے، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی رضی تعالیٰ عنہ، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں اپنی وسع سے زیادہ دو، جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم ایک اناج کا دانہ اپنی غذا سے نکال کر اللہ کی کسی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی مکوڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اللہ کی اس مخلوق کی دعا سے تمہارے رہ جانے والے کام، رکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ خالص بندگی، مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان اپنی کامیابی اور نجات اور فلاح کے لیے کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کسی بندے کی عبادت کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ ذات تو غنی اور بے نیاز ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کے تعاون کا ضرورت مند اور محتاج ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد کی اسلام میں خصوصی اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسلام نے خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی اور بہت سے گناہوں کے لیے روزہ رکھنے یا مسکین کو کھانا کھلانے کو کفارہ قرار دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں خدمت خلق اور اللہ کی بندگی کا قریب ایک ہی درجہ ہے، اور خدمت خلق میں گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہ باندھی کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ جب گھر واپسی تشریف لائے تو غمسار شریک الحیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے کیفیت سن کر عرض کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور آسمانی حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان 5 اوصاف جن کا خصوصیت سے حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا، ان سب کا تعلق خدمت خلق کی مختلف فہموں سے ہے۔ ان میں حسن سلوک ہے اور بدنی اور مالی تعاون بھی ہے۔ اگر اس جہت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو پوری حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نمونہ نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ انسان کی کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا، اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کا خیال رکھے، بلکہ اللہ جل شانہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کا بھی خیال رکھے۔
تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی نافرمانی تجھے حیران نہ کرے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو مال اور اولاد عطا کی ہے اس لیے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، چاہے وہ ایک پرندے کو دانہ ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت ڈال دیں گے۔ اور جس بات سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جو سوچ کر نکلتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو مل نہیں پاتا، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو صبح گھر سے نکلتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ وسط رکھتے ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنے رزق میں سے، اپنے اناج میں سے کچھ دانے پرندوں کو ڈال دیجیے، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیجیے، جانوروں کو ڈال دیجیے۔ اسی کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، آپ کے دلوں میں سکون ڈال دے گا۔ اور جس مقصد کے لیے صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جس کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کو دلی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ آمین۔